السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور اپنے اس ٹی وی چینل پہ جو ہیلتھ سے جس کا تعلق ہے مجھے بلایا۔ میں ڈرمیٹالوجسٹ ہوں اور تقریباً 25 ایئرس سے یہاں پریکٹس کر رہا ہوں، اور میں اسکن کے حوالے سے آیا ہوں۔ اور اسکن کے حوالے سے ہمیں جو آج ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے ایکنی۔ ایکنی یا پمپلس یا کیل یا مہاسے ایک بہت ہی کامن سی کنڈیشن ہے، بیماری تو نہیں کہوں گا، کنڈیشن ہے جو اکثر ینگ ایج میں ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ہے۔ اور چونکہ ایک کامن کنڈیشن یا بیماری کہہ لیں یا ایک افیکشن کہہ لیں کہ اسکن کا سلسلہ ہے، تو اس کے بہت سارے لوگوں کی مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں، مختلف قسم کی کوئریز ہوتی ہیں، کچھ غلط اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے، تو اور اس کا علاج نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ ایکنی ایک بالکل ٹریٹیبل کنڈیشن ہے، اس کا علاج بالکل ممکن ہے، اور تقریباً 100% اس کی ہم سوچتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امپروومنٹ ہو، ختم ہو۔ بعض دفعہ ایکنی اگر گہری ہو جائے، پرانی ہو جائے، دیر سے علاج کریں تو داغ دھبے، اسکارس، مارکس چھوڑ جاتے ہیں، یہ جو کیل دھبے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی مختلف طریقوں سے ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ کیا طریقے ہیں میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتا دوں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں ایکنی کی، کیوں ہوتی ہے اور اس کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہاں گرمی ذرا زیادہ ہوتی ہے، ہیٹ ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو ایکنی ولگیرس یہاں سب سے کامن ہے، جو آئلی اسکن کی وجہ سے ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہاں کراچی جیسے علاقوں میں جو ہیں وہاں ہیومیڈیٹی اور زیادہ ہے، آئلینس زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ذرا سا آئل کی پروڈکشن کو کم رکھیں، اس میں وائٹامن اے کی کریمس آتی ہیں وہ لگاتے ہیں۔ دوسرا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتا ہے میک اپ سے، کاسمیٹک سے، اسٹیم سے، ہیٹ سے، بعض دفعہ ہارمونل پرابلم سے خواتین میں، لڑکیوں میں ہوتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر کسی میک اپ سے خراب ہو رہی ہے، کسی فاؤنڈیشن سے خراب ہو رہی ہے، ویکسنگ سے ہو جاتی ہے، اس کو بھی خیال رکھنا ہے کہ میک اپ جن لوگوں کی ایکنی پرون اسکن ہے آئل فری ہو، اچھی طرح کلینزنگ یعنی میک اپ کی صفائی کریں، اور اپنے ویسے بھی سیف فیس کی صفائی رکھیں، واش کریں، تو کافی حد تک بہتری ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ہارمونل ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ڈاکٹر سے ملنا پڑے گا کہ کیا ہے۔ بعض دفعہ چند میڈیسنس ہوتی ہیں وہ بھی ایکنی بڑھاتی ہیں، تو ان میں 6-7 میڈیسنس ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کا ڈاکٹر ہی تشخیص کر سکتا ہے کہ یہ ڈرگ انڈیوسڈ یعنی دوا سے ایکنی ہو رہی ہے، اور بہت ساری ایکنی دفعہ اسٹریس سے ہو جاتی ہے، اوور تھنکنگ سے، بعض دفعہ بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے جس طرح نیل بائٹنگ کی، اسی طرح اسکن کو چھیڑنے کی، اسکن کو کھرچنے کی، اس سے بھی ایکنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند کامن وجوہات تھیں۔ جہاں تک علاج کا تعلق ہے، اب اس کا بالکل 100% علاج ہو سکتا ہے۔ بہت اچھی ادویات آ چکی ہیں، بہت اچھی کریمس آ چکی ہیں، بہت اچھے لوشنس آ چکے ہیں۔ پہلے وجوہات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وجوہات کیا ہیں، ان کو کیسے ان کا تدارک کریں۔ اکثر وجوہات تو لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے میک اپ لگایا تو ہو گئی، یا ہم نے اسٹیم لیا تو ہو گئی، یا ہم نے ویکسنگ کری تو ہو گئی، لیکن بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر کو تشخیص کرنی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ایکنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکنی کیسے ہے اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ کچھ ٹیسٹ بھی کرانے پڑتے ہیں ہارمونل، اگر کچھ اس طرح کا ڈاکٹر سمجھے گا کہ ضرورت ہے۔ تو اگر نہیں سمجھ آ رہا ہے خود، تو پھر بہتر یہ ہے کہ کسی ڈرمیٹالوجسٹ یعنی اسکن اسپیشلسٹ کو مل لیں، اور وہی آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا کس طرح تشخیص کریں کہ کیا وجوہات ہیں۔ جہاں تک میڈیسنس کا تعلق ہے، اگر ہلکی پھلکی ایکنی ہے تو عام طور پہ کچھ ایکنی کے لوشنس وغیرہ آتے ہیں، وہ لے کے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر گریڈ 2 یا 3 یا 4 ہے تو پھر تو اسکن اسپیشلسٹ ہی کو دکھانا ہوگا، وہی پھر میڈیسنس تجویز کریں گے کہ کیا کر سکتے ہیں ایکنی کے لیے اور کیا نہیں۔
اور آخری بات جب ایکنی ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے داغ دھبے اسکارس مارکس رہ جاتے ہیں، وہ ایکنی سے زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ینگ ایج میں زیادہ ہوتی ہے، ٹین ایجرس میں زیادہ ہوتی ہے، اور یہی عمر کا وہ حصہ ہے جہاں لوگ سب سے اچھا لگنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم اچھے لگیں، کوئی داغ نہیں ہو، کوئی دانہ نہیں ہو، کوئی اسکار نہیں ہو۔ اور اس ایج میں ایکنی ہو جائے تو کافی پھر ذرا پریشان رہتے ہیں بچے، اور شخصیت پر بھی ان کے اثر آتا ہے۔ بعض دفعہ جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا ڈپریشن میں بھی جانے لگتے ہیں کہ یہ کیا کریں اتنے داغوں کا۔ تو بالکل داغوں کے بھی مختلف علاج ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے داغ دھبے ہیں۔ ہلکے پھلکے ہیں تو وہ کریمس لوشنس وغیرہ سے بہتر ہو جاتے ہیں، امپروو ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گہرے ہیں تو اور پروسیجرز ہیں جن میں مائکروڈرم ہے، یا ڈرما نیڈلنگ ہے، یا ڈرم ایبریشن ہے، یا ہائیڈروڈرم ہے۔ اس طرح کے مائلڈ سے پروسیجر، یہ ایسے کوئی خطرناک پروسیجرز نہیں ہے کہ کرائیں تو چھٹی لینی پڑے گی یا کچھ۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیے 2-4 پروسیجرز، ان کو کہتے ہیں لنچ ٹائم پروسیجرز۔ کیا مطلب ہے لنچ ٹائم پروسیجرز کا؟ یہ کہ اپنے کام سے لنچ بریک پر آئیں، کرائیں اور واپس کام پہ چلے جائیں۔ تو اس طرح کے زیادہ ہے تو اور آر ایف ہے، یا آر ایف نیڈلنگ ہے، یا پھر کیمیکل پیلنگ ہے، یا پی آر پی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور زیادہ ہیں تو پھر لیزر ریسرفیسنگ، لیزر سے اسکن کو ایبلیٹ کرتے ہیں، یعنی پیل کرتے ہیں، اور نئی اسکن آتی ہے تو وہ داغ دھبے گڑھے ہٹتے جاتے ہیں۔ اوپر کی اسکن ہٹتی جاتی ہے، نیچے کی نئی آتی جاتی ہے۔ یہ چیزیں ایسے سمجھ لیں جیسے اگر کوئی دیوار پہ داغ دھبے گڑھے ہیں تو ریگ مال لگاتے ہیں، اسی طرح اسکن میں داغ دھبے ہیں تو لیزر سے بھی ہٹا سکتے ہیں اگر بہت گہرے ہیں تو کوئی ایسے اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ یہ ایکنی اسکارنگ ہو گئی ہے، داغ آ گئے ہیں، یہ سب آ گئے ہیں، اس کا کیا کریں۔ اور ساتھ میں ایکنی ڈارک نشان چھوڑ سکتی ہے اگر دھوپ زیادہ لگ رہی ہے تو سن بلاک ہمیشہ لگا کے رکھیں دھوپ کے وقت۔ سن بلاک کے بعد بھی اگر کوئی فزیکل پروٹیکشن لے لیں، کوئی ہاتھ رکھ لیں، کوئی کیپ رکھ لیں تو اور بہتر ہے۔ تو جتنا دھوپ سے بچیں اتنا داغ یعنی کالے نشان کم آنے کی امید ہوتی ہے کہ یہ کم آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا گہرے ہوں گے۔ ویسے بھی سن بلاک لگا کے رکھنا چاہیے۔ اور سن بلاک ایکنی والے پیشنٹس جو بھی لگائیں وہ آئل فری ہو۔ کوئی بھی آئل بیس چیز لگائی، میک اپ یا سن بلاک یا موئسچرائزر، تو وہ بھی ایکنی کو بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ تشخیص تھی ایکنی کی، کچھ علاج ہلکے پھلکے تو ایکنی کریمس لوشنس لے سکتے ہیں۔ اگر زیادہ ہے، زیادہ سیویئر ہے، زیادہ گہری ہے تو پھر اچھا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ ایکنی کے مختلف گریڈز ہوتے ہیں، گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3، گریڈ 4۔ تو گریڈ 1 تو آپ تھوڑا بہت ایکنی کے بازار سے سیرمز یا لوشنس لے کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ باقی گریڈ 2، 3، 4 یہ ڈاکٹر ہی آپ کو دوا تجویز کرتے ہیں کہ اسکن کے ڈاکٹر کے ان کو کیسے بہتر کیا جائے، ان کو کیسے کنٹرول رکھا جائے، ان کو کیسے صحیح رکھا جائے۔ اور جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر یہ داغ دھبوں کا مسئلہ آتا ہے، اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں بچے یا بڑے۔ تو یہ بتاتا چلوں اس جگہ آپ کے چینل کے توسط سے کہ اس کا بھی علاج بالکل ممکن ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ ایک دم نہیں ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ کوئی داغ دھبوں کا علاج لے کے 1 ہفتے بعد دیکھنا شروع ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہو گئے، نہیں، تھوڑا وقت لگتا ہے، 2-4 مہینے میں کم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو ایکنی کا مکمل تشخیص بھی ہے، علاج بھی ہے، اور داغ دھبوں کا بھی ہے۔ تو اتنا اپسیٹ ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ علاج بھی ہوگا اور تشخیص بھی ہوگی اور داغ دھبے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اب کچھ اس کے بارے میں جو لوگوں کے خیالات ہیں کہ یہ کھانے پینے سے ہو جاتی ہے یا اس ایج میں ہر ایک کو ہونی ہی ہے، یا اور کچھ اس طرح کے غلط خیالات ہیں کہ یہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ انڈا کھانے سے ہو گئی، کوئی گوشت کھانے سے ہو گئی، کوئی اچار کھانے کو کہتا ہے۔ تو اب ہم کو پتہ ہے کہ ایکنی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں۔ ہمیں ہر چیز کے اب وجوہات پتہ ہیں، وہ زمانے گئے جب پتہ نہیں تھا۔
ہمیں پتہ ہے ڈائبٹیز کیسے ہوتی ہے یا ملیریا کیسے ہوتا ہے یا ٹائیفائڈ کیسے ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ ایکنی کیسے ہوتی ہے. تو اس میں ان چیزوں کا کوئی رول نہیں ہے. صرف ایک چیز تھوڑی سی کنٹروورشیل ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ چاکلیٹس کھانے سے ہوتی ہے. تو اس طرح بڑی اسٹڈیز ہوئی، ایسا کچھ ملا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ڈاکٹرس ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہاں چاکلیٹ سے ہو سکتی ہے. تو چاکلیٹس کے لیے یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو ہے یہ خیال کہ میں نے یہ چاکلیٹس کھائی ہو گیا تو وہ اوائڈ کر لے کچھ دن، 1-2 مہینے ٹھیک ہو جائے گی تو پھر لے لیں. اور کچھ سمجھتے ہیں ہیئر کلر لگانے سے بڑھتی ہے یا کوئی اور کیمیکلز یا ٹریٹمنٹ لے لیے بالوں کے اس کے بعد بڑھ گئی. تو ہیئر کلر سے بھی ایکنی کا تعلق نہیں ہے، پمپلز کا. ہیئر کلر سے الرجی ہو سکتی ہے جس میں خارش، جلن، یہ ویپنگ یعنی پانی جانا یہ ہوتی ہے، تو وہ ایکنی نہیں ہے. تو اکثر ہیئر کلر جب لگاتے ہیں لوگ ایک دم الرجی شروع ہو جاتی ہے، ویپنگ یعنی پانی جانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی خارش شروع ہو جاتی ہے، وہ ہیئر کلر الرجی ہے، وہ ایکنی نہیں ہے. تو یہ بھی غلط خیال ہے کہ ہیئر کلر سے ہو جاتی ہے یا ان چیزوں سے یا ان چیزوں سے ہو جاتی ہے. ہاں ویکسنگ تھریڈنگ سے بالکل ہو سکتی ہے. تو جس کو ہو رہی ہے ویکسنگ سے وہ ویکسنگ بھی اوائڈ کرے. اوکے، تو ایک کال ہے ہمارے پاس. سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی بتائیے. اصل میں کیا کہتے ہیں میری آئلی اسکن نہیں ہے لیکن مجھے اوکیجنلی جو ہے وہ پمپلس نکلتے ہیں، تو جی آپ کو کوئی حل بتا سکتے ہیں؟ جی، تو آپ کا نام؟ جی عائشہ. جی، تو ان کی عائشہ کی ہمارے پاس کال آئی ہے. عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک آدھ پمپلس آتے رہتے ہیں اور میری آئلی اسکن نہیں ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آئل ایک وجہ ہے، ہر ایکنی آئل سے نہیں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہارمونل ہو سکتی ہے، بعض دفعہ دوائیوں سے، میک اپ سے، کاسمیٹک سے، اسٹیم سے، بہت کوکنگ کرنے سے بھی ایکنی ہو جاتی ہے. کچھ اور خواتین میں کچھ ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں اس میں ہو جاتی ہے، اور اکثر اسٹریس میں ہو جاتی ہے. تو ایک آدھ ان کو ایکنی ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ہارمونل ایشو ہو. تو بہتر تو یہ ہے عائشہ کہ اگر آپ کسی اپنے علاقے کے اسکن اسپیشلسٹ سے ایک دفعہ مل لیں تو اچھا ہے. ورنہ کوئی بھی آج کل لگا کے دیکھیں، کافی سارے ایکنی سیرمز ہیں، وہ لگا لیں. تو سیرمز زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، زیادہ اسکن میں پینیٹریشن اچھی ہوتی ہے. لوشن سے زیادہ سیرمز اچھے سمجھے جاتے ہیں. تو بہت سارے ناموں سے ایکنی سیرمز آتے ہیں، اس وقت نام لینا مناسب نہیں ہے. سب اچھے ہیں، سب کام کرتے ہیں، سب ورک کرتے ہیں اور سب کے اچھے ریزلٹس ہیں. تو ان سیرمز میں وہی چیزیں ہوتی ہیں تقریباً سب میں جو ایکنی کو کل کرتی ہیں. تو کوئی بھی اچھا سا ایکنی سیرم لے کے صبح اور شام کو اپنے پمپلس پہ لگا لیا کریں اور اس سے جاتے رہیں گے. کیونکہ آئلی اسکن نہیں ہے اس لیے آپ کو وائٹامن اے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریٹینوائڈز وغیرہ جو کہتے ہیں. اور ایک آدھ ایکنی پہ ہو تو بس سیرم لگا لیے. بڑا دانہ ہے تو ایک جیل آتی ہے بینزائل پر آکسائڈ جیل، مختلف ناموں سے آتی ہے. تو بینزائل پر آکسائڈ جیل ایک دفعہ بس لگانی ہوتی ہے رات کو اپنے دانے پہ، تو جاتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں کر لیں. ایکنی سیرم صبح کو لگا لیں، بینزائل پر آکسائڈ جیل رات کو لگا لیں تو کافی بہتری آ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے ایکنی. نہیں ہو تو پھر میرے خیال میں اپنے علاقے کے محلے کے اسکن اسپیشلسٹ سے مل لیجیے گا، وہ تشخیص کر لیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہے. تو وجہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ کیوں ہو رہی ہے، وہ بھی ہٹانی ہوتی ہے، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. اچھا ایک کال اور آئی ہے، دیکھ لیتے ہیں کس. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے کوشچن کرنا تھا کہ کون سے سیرمز مارکیٹ میں تو بہت سارے اویلیبل ہیں وچ آر گڈ فار پمپلز اینڈ ایکنی وچ یو سجیسٹ. ہاں دیکھیں، پتہ نہیں نام لینا مناسب ہے کہ نہیں، اور اچھا لے سکتے ہیں. تو 2 اچھے سیرمز ہیں، سسٹو ایکنے سیرم اور ایک ایکنیکس سیرم. یہ اچھے ہیں، افیکٹو ہیں، اور بھی بہت آ گئے ہیں. یہ لگائیں ٹوائس ڈیلی
اپنے دانوں پہ، اور ذرا بڑا دانہ ہے تو رات کو بینزائل پیروکسائڈ جیل جو بینکلن جیل کے نام سے آتی ہے، بینکلن جیل، تو وہ لگائیں رات کو. بہت اچھے ریزلٹس ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک نہ ہو سکے. اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر ایک آدھ دفعہ اپنے ڈاکٹر سے مل لیں، وہ ذرا تشخیص کر لیں گے کہ کیا وجوہات ہیں ان کی، اور کوئی ہارمونل ٹیسٹ وغیرہ تو نہیں کرانا ہے یا کچھ کیا ضرورت تو نہیں ہے. ایک دو ای میلز آئی ہیں، وہ ذرا ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کس کی ہے. تو ہاں، یہ شازیہ ہیں اور یہ ای میل آئی ہے ان کی حیدرآباد سے. تو ہاں، انہوں نے ای میل میں ہی پوچھا ہے کہ میری ایج ہے اور 32 ایئرس، اور اب تو میری ایج نکل گئی ہے ایکنی کی، اب مجھے کیوں ہو رہی ہے، اور اس ایج میں تو نہیں ہونی چاہیے، تو ٹین ایجر کی پرابلم ہے. تو ہاں، تو ان کو میں نے جیسا کہ شاید نہیں بتایا ایج کا سلسلہ، کوئی بھی بیماری کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے. جیسے مثال دے رہا تھا، ڈائبٹیز اولڈ ایج میں ہوتی ہے لیکن 10 سال کے بچے کو بھی ہو سکتی ہے. تو کسی بھی بیماری میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. تو انفینٹائل ایکنی 5 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو بھی ہو سکتی ہے، اور اولڈ ایج ایکنی بھی ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں بھی، 50 سال کی عمر میں بھی. تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ 70% یہ ٹین ایجرس میں ہوتی ہے. تو ایک ذہن بن گیا ہے لوگوں کا کہ بس ہم ٹین ایج سے نکلے تو اب نہیں ہوگی. تو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے، ہر ایج میں ہو سکتی ہے. 50 سال کی عمر میں بھی ایکنی کے 1-2 پمپلس آ سکتے ہیں، 40 سال کی عمر میں بھی، اور آپ کی ایج ہے 32 تو اس ایج میں بھی آ سکتے ہیں. تو وہی جو میں نے ابھی بتایا، علاج کریں ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ہر ایج میں ہو سکتی ہے. بچے کو بھی 5 سال کے اور 30 یا 35 سال کے عمر میں بھی آ سکتی ہے. تو ایک اور ای میل آئی ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ جب بھی میں میک اپ کرتی ہوں تھوڑے دن بعد چھوٹے دانے آ جاتے ہیں. تو ایکنی میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، وائٹ ہیڈز، بلیک ہیڈز، پمپلس. وائٹ ہیڈ سب کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں، بلیک ہیڈز بھی سب کو پتہ ہے. پمپلس لال دانے، پسٹیول یعنی پس کے دانے، اور سسٹ یعنی موٹی گاٹھیں، یہ سب ایکنی ہوتی ہے. تو یہ چھوٹے جو دانے آ جاتے ہیں غلط میک اپ سے. تو جن کی ایکنی پرون اسکن ہے جیسا کہ ان کی، تو یہ آپ سن لیجئے کہ آپ کا ہمیشہ سارا میک اپ آئل فری ہو، اور آئل فری اچھے کلینزر سے اس کو کلینز آؤٹ کرنا ہے. ذرا سا کاٹن میں لے کے ڈیپ پور کلینزر پریس کر کے سارا میک اپ کو اچھی طرح باہر نکال لائے. چونکہ ایکنی میں پورس کھلے ہوئے ہوتے ہیں اکثر، اور میک اپ ان کو بلاک کر دیتا ہے، تو چھوٹے دانے پھیل جاتے ہیں. تو اچھا سا کوئی کلینزنگ کرا لیں کسی اچھے صاف ستھرے پارلر پہ جا کے، اور پھر خیال رکھیے کہ میک اپ آپ کا سارا آئل فری ہو. اور اچھی طرح نہیں، اس میں لکھا ہے تو نہیں لیں، وہ والا لیں جو اس میں لکھا آئل فری یا واٹر بیسڈ میک اپ. اور کوئی بھی اچھا سا کلینزر لے لیں کسی بھی کمپنی کا، کسی اچھی میک کا واٹر بیسڈ، اور اس کو اچھی طرح میک اپ کو کلینز کیا کریں، ہٹایا کریں، ورنہ بالکل آ سکتا ہے. جن لوگوں کی ایکنی پرون اسکن ہے بالکل ایکنی ہو جاتی ہے. ایکنی کاسمیٹک کا اس کا نام ہے، جو کاسمیٹک سے ہوتی ہے، جو میک اپ سے ہوتی ہے. اس کے لیے اگر ان 2 باتوں کا خیال رکھیں گے تو کبھی نہیں ہوگی. اور دوسری بات، ہمیشہ میک اپ صاف کر کے، کلینز کر کے، واش کر کے سونا ہے. میک اپ کے ساتھ سونا نہیں ہے، وہ اور پکے دانے ہو جاتے ہیں. تو ان 2 باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو آج ہم نے ایکنی کے بارے میں بات کی ہے. ساری بات تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا سا بس ماحصل تھوڑا سا یہ بتانا کا، ان سمری یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایکنی ایک کامن چیز ہے. اس کے بہت اچھے علاج ہیں، 100% ٹریٹیبل ہے. ذرا سا کاز کو دیکھنا ہوتا ہے. زیادہ بچے گھبراتے ہیں، جو داغ دھبے چھوڑ جاتی ہے اس کے بھی علاج ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہر طرح کے علاج ہیں، گہرے داغوں کے بھی، ہلکے داغوں کے بھی. خیال رکھنا ہے کہ دھوپ میں سن بلاک لگا کے رکھنا ہے. ایکنی والوں کی فیس اپلیکیشنز، چاہے موئسچرائزر ہوں، سن بلاک ہوں، سب چیزیں آئل فری ہوں. ریلیکس رہیں. زیادہ ہے تو ڈاکٹر کو دکھا دیں. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا یہ ایکنی کے بارے میں شو تھا.
آپ سب کو میری طرف سے خدا حافظ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.